السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، تمام عالم کے مسلمانوں کو رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں بھرپور طور پر مبارک ہوں۔ پروگرام انوار قرآن میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے، جس میں ہندوستان کے نامور علماء، ممتاز مفسرین قرآن مجید کا ترجمہ و تلخیص پیش کریں گے۔ تو آج پیش خدمت ہے آپ کے قرآن مجید کے پہلے سوا پارہ کی ترجمہ، تلخیص و تفسیر، جس میں سورہ بقرہ کے 21 رکوع کا ترجمہ و تلخیص بیان کی جائے گی۔ تو آئیے شامل ہوتے ہیں پروگرام میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے قرآن مجید کے ابتدائی پہلے پارے کی اور دوسرے پارے کے ربع حصے کی ترجمانی اور اس کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے، اور فاتحہ کے معنی ہوتے ہیں کھولنے والی چیز۔ چونکہ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیتی ہے، اسی لیے اس سورت کو اس نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو خود اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش کیسے کی جائے اس کا طریقہ سکھایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ اس کی خوبیوں کا اعتراف کریں، اس کے رب ہونے کا اقرار کریں۔ اور اسی طرح آخرت کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ وہ ججمنٹ کا دن ہوگا، انصاف کا دن ہوگا، اور اس دن تنہا اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں تیسری اہم چیز کی جانب اشارہ فرمایا، وہ یہ ہے کہ صراط مستقیم جس کو شریعت کہا جاتا ہے، اس کی بندہ توفیق طلب کرے، ہدایت طلب کرے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم دراصل ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوئیں، جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوئیں، انعمت علیہم ارشاد فرمایا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بندوں کے اندر دین سے اور شریعت سے اور صراط مستقیم سے ہٹنے اور اس سے دور ہو جانے کا خوف ہونا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے وہ یہ دعا کرتے رہیں کہ وہ دین پر بندوں کو گامزن رکھیں، کیونکہ جو دین سے ہٹ جاتے ہیں اور صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں، یا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب آتا ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے غیر المغضوب علیہم، یا پھر وہ بہت گمراہ ہو جاتے ہیں، جن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ولا الضالین۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دین سے جب بندے ہٹ جاتے ہیں اور صراط مستقیم کو جب بندے چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر وہ اللہ کے غضب اور اس کی پھٹکار کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ان قوموں کا تذکرہ فرمایا جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، اور ان قوموں میں سب سے زیادہ قابل ذکر قوم وہ بنی اسرائیل قرار پائی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ایک طرح سے غیر المغضوب علیہم کی تفسیر فرمائی، لیکن اس صورت کا آغاز ہوا، سورۃ البقرہ کا آغاز ہوا ایک عجیب و غریب تمہید سے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے جہاں حروف مقطعات کا تذکرہ کیا، وہیں یہ فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جو شک و شبہ سے بالاتر کلام الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے، وہ سارے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے، ھدی للمتقین، اور جن کے اندر تقوی کا ملکہ ہوتا ہے وہ اس کتاب سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تقوی کا ملکہ کن کے اندر ہوتا ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ وہ بندے ہوتے ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت کا پورا ان کو احساس ہوتا ہے۔ ان کے برخلاف ایک دوسرا گروپ ہوتا ہے، ایک دوسرا گروہ ہوتا ہے جو ایمان سے بالکل محروم، وہ ضد پر اور ہٹ دھرمی پر اور انانیت پر ایسا اس طرح سے اصرار کرتا ہے
کہ اس کے دل کو گویا کہ مہر لگ چکی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے گروپ کا تذکرہ فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا اس گروپ کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ دین میں کچھ منفعت ہے تو وہ دین کی طرف بھاگتا ہے، اور جب اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ دین کے اختیار کرنے اور دین پر چلنے میں کچھ نقصان ہے تو وہ دین کو چھوڑ دیتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اور ان کا تفصیل سے تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال یہ بیان فرمائی کہ ان کا عالم ایسے ہی ہے جیسے کہ صحرا و بیابان میں ایک شخص ہو اور کالی گھٹائیں چھا رہی ہوں اور زبردست بارش ہو رہی ہو اور بجلیاں ایسی چمک رہی ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں۔ تو جب ان کو تھوڑی سی روشنی نظر آتی ہے بجلی کے چمکنے سے، وہ آگے کی طرف لپکتے ہیں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو ٹھٹر کر رک جاتے ہیں۔ یہ ان کا عالم ہے جو دین کو فائدے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور اگر قربانی کا مسئلہ آ جائے تو وہ رک جاتے ہیں، قربانی کا مسئلہ آ جائے تو ان کے پیروں میں رکاوٹ پڑ جاتی ہے۔ اس تمہید کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اپنی عبادت کا مطالبہ فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ لوگوں اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے اس کائنات کو سجایا، اور اس کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بڑے چاؤ کے ساتھ بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اسماء کا علم عنایت فرمایا، اور پھر سارے ملائکہ اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہ آدم کے لیے سجدہ ریز ہو جائیں۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی، سوائے ابلیس کے وہ رکا رہا اور اس نے انکار کیا، اور اس کے انکار اور اس کی ہٹ دھرمی اور اس کے ضد کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہوا، اور اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ وہ ابن آدم کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کو گمراہ کرنے کی ساری جد و جہد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے اس کو مہلت دی گئی۔ البتہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس زمین پر آ گئے تو حضرت آدم علیہ السلام کو احساس ہوا کہ ان کو اس درخت کو نہیں چکھنا چاہیے تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا تھا، لہذا حضرت آدم علیہ السلام نے ہرگز ضد نہیں کی، ہٹ درمی کا بالکل مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ رو رو کر گڑ گڑا کر اور گھگیا کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی قبول کی۔ یہ پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل اور ان کی آل اور ان کی اولاد کو یعنی حضرت انسان کو ہمیشہ توبہ کی روش اختیار کرنی چاہیے، گناہوں پر نادم ہونا چاہیے۔ ضدی پن اور ہٹ دھرمی یہ دراصل ابلیس کا شیوا ہے جو انسان کو ابلیس ہی کے راستے پر لے کر چلتا ہے۔ یہی وہ طریقہ ہے، یہی وہ انداز ہے جس کو بنی اسرائیل نے اپنایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا تذکرہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ تقریباً 10 رکوع ہیں، رکوع نمبر 5 سے رکوع نمبر 15 تک آپ دیکھیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر انہوں نے کیسے ناشکری کی اللہ تعالیٰ نے اس کی جانب اشارہ فرمایا، اور آغاز یوں فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو کہ میں نے تم کو ساری روئے زمین پر اور اس وقت کی ساری نسلوں پر فضیلت دی تھی اور بڑی نعمت تم پر کی تھی، لیکن تم نے ان نعمتوں کی کیسے ناقدری کی۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے 3 اہم بنیادی ان کی مثالوں کا تذکرہ فرمایا، جس میں پہلی چیز تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سیدھا سادہ دین دیا تھا، اور دین کے بڑے پیارے احکام تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، تورات کے ذریعے سے ان پر نازل ہوئے تھے، اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو اور اس کو اپنی زندگیوں میں جاری کرو۔ لیکن بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی بڑی ناقدری کی اور اس سے بڑی روگردانی کی۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ تاریخ سے یوں بیان فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بقید حیات ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی انہوں نے شکایت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں کی، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آئی کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک گائے ان کو ذبح کرنی ہوگی۔
चूँकि अल्लाह ताला ने यहाँ गाय का तस्करा फरमाया और गाय को अरबी में बकरा कहते हैं, इसीलिए इस सूरत का नाम सूरतुल बकरा पड़ गया। गाय को चूँकि अरबी में बकरा कहते हैं, इसीलिए इस सूरत को सूरतुल बकरा के नाम से मौसूम किया गया। लेकिन बनी इसराइल बजाय इसके कि सीधे सादे अंदाज में गाय अल्लाह के हुक्म पे ज़िबाह करते, उन्होंने बड़ी बहसें की, बड़े सवालात किए। गाय की कद्दो कामत के बारे में पूछा, उसके रंग व रूप के बारे में पूछा, उसकी उम्र के बारे में पूछा, और उनके सवालात की कसरत की वजह से अल्लाह के हुक्म पर अमल करना उनके लिए पेचीदा हो गया और मुश्किल हो गया। ये उनका रवैया था अल्लाह ताला के दीन के सिलसिले में। अल्लाह ताला ने उनको फ़िरौन के चुंगल से नजात दी, जो उनको ग़ुलाम और नौकर बनाया हुआ था। ज़िल्लत की ज़िंदगी से वो दो चार थे, तो उनको साए की ज़रूरत पड़ी, ग़िज़ा की ज़रूरत पड़ी। अल्लाह ताला ने बदलियों को हुक्म दिया जो उन पर खैमे की तरह तन गए। अल्लाह ताला ने उनके लिए मन्ना और सलवा नाजिल फरमाया, जो खाने पीने की बेहतरीन ग़िज़ा थी। ये खुदाई मेज़बानी थी जिसकी उनको कदर करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने इस ग़िज़ा की और इस खुदाई मेज़बानी की नाकदरी की, जिसकी वजह से फिर वो न सिर्फ इस ग़िज़ा से महरूम हुए, बल्कि 40 साल तक उस सहरा में, उस बयाबा में दरबदर की ठोकरें खाते रहे। यतीहून फिल अर्द 40 सना, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है। अल्लाह ताला ने उनकी नेमतों की नाकदरी की मिसाल बयान करते हुए ये भी इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को मनसब इमामत से इनायत फरमाया था। उनको एक क़यादत दी गई थी, और वो क़यादत ये थी कि वो दीन के दाई थे, वो उम्मत शहादत थे। लेकिन बनी इसराइल ने अपने इस मनसब की नाकदरी की और उन्होंने लोगों के साथ मिलकर खुराफात ईजाद कर लिए और अपने दीन को पसे पुश्त डाला। अल्लाह ताला तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाता है, यहाँ तक कि उनकी किताब में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी दी गई थी, पेशनगोई की गई थी, लेकिन उन्होंने उन पेशनगोइयों को छुपा दिया और अपनी किताब से उन आयतों को मेट दिया, माह कर दिया। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि उसकी इन नेमतों की नाकदरी की वजह से अल्लाह ताला ने उनसे नज़र रहमत को मोड़ लिया और फिर उन पर गज़ब नाजिल हुआ। बनी इसराइल को खिताब करते हुए इरशाद फरमाया कि ये तुमसे जो नाराज़गी है, ये नाराज़गी अज़ली नहीं है। अगर तुम तौबा कर लो, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के रास्ते को अपना लो, अल्लाह से रुजू कर लो और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों इस्लाम कबूल कर लो, तो तुम फिर अल्लाह ताला की निगाहों में महबूब और काबिल क़दर करार पाओगे। और याद रखो, तुम्हारा ताल्लुक़, तुम्हारी निस्बत किससे है? बनी इसराइल भी, बनी इस्माइल भी और सारे आसमानी मज़ाहिब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से अपना रिश्ता जोड़ते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला ने सारे इंसानों को और सारी बनी नौ इंसान को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नमूना आगे करते हुए, नमूना पेश करते हुए इरशाद फरमाया कि हज़रत इब्राहीम को देखो कि उनका मिजाज क्या था। उनका मिजाज ये था कि जब कभी अल्लाह ताला की जानिब से कोई हुक्म आता तो वो तामील करते, इस क़ाल लहु रब्बुहु अस्लिम क़ाला अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। जब कभी परवरदिगार ने इब्राहीम से कहा, ए इब्राहीम अल्लाह की बात मान लो, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिना तरद्दुद अल्लाह ताला की बात मानी। वह अपने घर से हिजरत करके मुल्क मिस्र होते हुए मुल्क शाम में आकर आबाद हुए, और यह अल्लाह के हुक्म से उन्होंने अपने घर को खैराबाद कहा था और मुल्क शाम में आकर आबाद हो गए। अल्लाह ताला के हुक्म से उनके आंगन में चाँद उतरा और अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से उनको नवाजा। अल्लाह ताला ने जब कभी उनसे ये कहा कि अपने घर की कुर्बानी दो और अपने घर की मोहब्बत की कुर्बानी दो, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसकी तामील की और हज़रत बीबी हाजरा और हज़रत इस्माइल को लेकर हिजरत की, यहाँ तक कि वो मक्के मुकर्रमा के उस इलाके में पहुँच गए जो उस ज़माने में बिल्कुल वीरान था। वहाँ न कोई दरख्त था, न कोई कुआं था, न पानी का कोई सोर्स था, न ग़िज़ा का कोई चारा था। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने उस कुंबे को, जो बहुत मुख्तसर था, हज़रत बीबी हाजरा और हज़रत इस्माइल पर मुश्तमिल था, उसको आबाद किया। फिर अल्लाह ताला के हुक्म से जब हज़रत इस्माइल बड़े हो गए
تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو ذبح کرنے کے لیے مینا کے میدان میں لے گئے اور ذبح کرنے کے لیے ان پر چھری بھی رکھی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں بیان فرمایا۔ اللہ نے ان کی قربانی قبول کی اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم و اسماعیل، اب تم ہمارے حکم پر کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو، میرے گھر کی تعمیر کرو۔ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی تعمیر کی جو آج کعبۃ اللہ کے نام سے موسوم ہیں، اور ساری دنیا سے مسلمان جہاں حج کرنے کے لیے پہنچتے ہیں یہ کعبۃ اللہ، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مسلمانوں نماز کے وقت اسی کا تم رخ کرو۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ اپنی عبادتوں میں خاص طور پر بنی اسرائیل اور یہودی شریعت میں حکم یہ تھا کہ وہ ملک شام میں فلسطین جو شہر ہے جہاں پہ کہ مسجد اقصیٰ ہے وہاں کا رخ کریں۔ جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم آیا کہ اب اپنا رخ عبادتوں اور نماز میں کعبۃ اللہ کا کر لو، تو بنی اسرائیل نے بہت پروپیگنڈا کیا، بہت شور کیا اور یہ کہا یہ کیا بات ہے کہ اب عبادتوں میں رخ بھی تبدیل ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ کچھ نادان لوگ یہ کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا کہ لوگوں نے اپنا رخ بدل دیا اور اپنے چہرے بدل دیے اور بجائے مسجد اقصیٰ کے اب یہ کعبۃ اللہ کی جانب کرنے لگے۔ تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے مشرق مغرب یہ ساری سمتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اصل مطلوب تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہو، مطلوب یہ نہیں ہے کہ انسان کا چہرہ مشرق کی جانب ہے یا مغرب کی جانب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حالت قیام میں بھی تم کو حرم شریف کی جانب رخ کرنا ہوگا، حالت سفر میں بھی تم کو حرم شریف کی جانب رخ کرنا ہوگا۔ اور یہ دراصل ملت ابراہیم کی تجدید تھی اور اس کو لوگ محسوس کر رہے تھے، خاص طور پر بنی اسرائیل محسوس کر رہے تھے کہ جب ہم رخ کریں گے قبلے کی جانب، مسجد حرام یا کعبۃ اللہ یہ سارے اس کے نام ہیں، تو اس کی جانب ہم رخ کریں گے تو اس کے معنی یہ کہ بنی اسماعیل کی قیادت ہم کو ماننی ہوگی۔ بنی اسماعیل کا لفظ اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی نسل سے قریش کا قبیلہ آباد تھا، اور اسی قریش کے ایک فرد فرید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو لوگ سمجھ رہے تھے اور چالاک لوگ اس چیز کو، اس حقیقت کو تاڑ رہے تھے کہ رخ اگر ہم کعبۃ اللہ کی جانب کریں گے تو اس کے معنی یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو ماننا ہے، اور اس سے وہ اترا رہے تھے، کترا رہے تھے، وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ حکم تبدیل ہو جائے۔ انہوں نے پروپیگنڈا کیا، اور پروپیگنڈا کرنے کے بعد یہ کہا کہ یہ کیا ہوا، اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ مسجد اقصیٰ کی جانب رخ کریں، تو اللہ کا حکم تھا جو علیم و خبیر ہے اور اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے، تو اس نے پھر حکم کو کینسل کیوں کیا، تبدیل کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما ننسخ من آیۃ ننسها حتی نأتی بخیر منها۔ یہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ جس حکم کو چاہے نازل فرمائے اور جس حکم کو چاہے اللہ تعالیٰ منسوخ کر دے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جس چیز کا چاہے حکم دے اور جس چیز سے بندوں کو چاہے روک دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اصل مطلوب تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور اس کی فرما برداری ہے۔ چنانچہ اب اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ تم اپنی عبادتوں اور نماز میں اپنا رخ مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ کی جانب کر لو۔ جب کعبۃ اللہ کا تذکرہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے صفا و مروہ کا بھی تذکرہ فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ دیکھو صفا و مروہ دراصل اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ ایک اللہ کی چاہنے والی بندی اس پہاڑی سے اس پہاڑی تک دوڑتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کرم سے اس کے بیچوں بیچ ایک چشمہ جاری کیا جو زمزم کہلاتا ہے۔ اس صفا و مروہ کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
کہ بندو یاد رکھو تمہارا پروردگار تنہا تنہا ایک ہے، الہکم الہ واحد، لہذا اسی ایک پروردگار کی عبادت ہو۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ عبادت میں جہاں نماز، اللہ کا ذکر، حج اور دیگر مناسک شامل ہیں، وہیں یاد رکھو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا بھی شامل ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ان چیزوں کو اختیار کیا جائے، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ان چیزوں سے بندے رک جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی چیزوں میں چند چیزوں سے بندوں کو روکا ہے، بندے رک جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے شریعت میں چند چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، بندے ان سے اجتناب کریں۔ اور کھانے پینے کی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ تذکرہ فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ دیکھو یاد رکھو تمہارے لیے مردار جانور حرام ہیں، تمہارے لیے خون حرام ہیں، اور خنزیر حرام ہیں، اسی طرح غیر اللہ کے نام پہ جو مویشی ذبح کیے جائیں گے وہ حرام ہیں، ان کو تم استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین کو نازل کیا ہے اس دین کو اختیار کرو، اور جو لوگ دین کے بدلے میں گمراہی کو مول لیتے ہیں اور ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو قبول کر لیتے ہیں، فرمایا کہ بس ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک شدید عذاب طے ہے، اور وہ عذاب پر کیا بندے جری ہو گئے ہیں کہ اس عذاب کو قبول کرنے اور اس سزا سے گزرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، یہ وہ حقائق ہیں جو ہدایت کا راستہ ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اب جو اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اپنی رائے کو دین بناتے ہیں، اپنی خواہشات کو راہ ہدایت سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لفی شقاق بعید، دراصل وہ بڑی شدید گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور ایسی گمراہی کہ وہ کبھی حق تک نہیں پہنچ سکتے۔ لہذا حق تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے ہر انسان پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو فیصلہ کن مانے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمایا اس کو فیصلہ کن مانے، نہ کہ اپنی انانیت کو، نہ کہ اپنی رائے کو۔ بصورت دیگر اس کی بھی روش وہی ہو جائے گی، اس کا طریقہ کار بھی وہی ہو جائے گا جو بنی اسرائیل کا ہوا تھا، اور وہ گمراہی میں پڑھ کر اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، آپ نے ابھی ملاحظہ فرمایا قرآن مجید کے 1.25 پارے کی ترجمہ، تلخیص و تفسیر۔ اللہ مجھ کو اور تمام عالم کے مسلمانوں کو قرآن مجید پر عمل کرنے اور اس سے روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، دیکھنا نہ بھولیں آج شب حرم شریف مکۃ المکرمہ سے نماز عشاء اور نماز تراویح کا لائیو ٹیلی کاسٹ۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان محمد ثناء اللہ خان کو۔ اللہ حافظ۔